الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کل کی نئی نسل کی نوجوان لڑکیاں اور گھریلو عورتیں یہ شکایت عام کرتی ہیں کہ پورا دن کے کام کاج سے انہیں تھکن ہو جاتی ہے اور وہ اب اس گھر کو نہیں سنبھال سکتی۔ کسی نہ کسی خادم کی ضرورت ہے، کسی خادمہ کو رکھ لیا جائے جو گھر کا کام کاج کرے، ہم سے نہیں ہوتا اور ہم اتنا کام نہیں کر سکتی۔ جبکہ اس کے برعکس مہنگائی کی وجہ سے اور معاشی بدحالی کی وجہ سے ان عورتوں کے شوہر انتہائی پریشانی والے حالات سے گزر رہے ہیں۔ معاملات کچھ اور ہی ہو چکے ہیں اور گزر بسر بھی مشکل سے ہو رہی ہے، اور ان عورتوں کی فرمائش جو ہے وہ نوکر رکھنے کی ہے۔ تو سامعین کرام، جبکہ اس وقت جدید دور ہے اور مشینری کا دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ آپ پہلے جس کام میں پورا دن لگا دیا کرتی تھی، اب وہ کام چند منٹوں میں ہو جاتا ہے اور چند سیکنڈوں میں بھی کئی کام آپ نپٹا دیتی ہیں۔ تو اس معاملے میں ایک حدیث شریف ہے جو کہ بخاری کی حدیث شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو نقل کیا کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کے باعث چھالے پڑ گئے، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا، لہٰذا حضرت عائشہ سے اس کام کا تذکرہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں کھڑا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر ہی رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم نوکر رکھنے سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستروں پر لیٹنے لگو یا اپنی خوابگاہ کو سنبھالو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 بار الحمدللہ کہہ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے اور نوکر رکھنے سے بہت بہتر ہے کہ تم اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ وہ تسبیح ہے جو دو عالم کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیٹی کو عطا کر رہے ہیں، جو خادم مانگنے گئی تھی، جو نوکر مانگنے گئی تھی، اس کو سرکار تسبیح عطا کر رہے ہیں اور تسبیح کہنے پڑھنے کا بتا رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، تمام بزرگان دین اور علماء کہ گھر کے کام کاج سے تھکی ہوئی اور گرتی ہوئی عورتیں جب اس تسبیح کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں گی، دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور جسم کے دردوں سے افاقہ ہو جائے گا۔ اور یہ عورتیں، آج کل کی عورتیں چکی تو نہیں پیس رہی، نہ ہی ہاتھوں سے کپڑے دھو رہی ہیں، تو ان کی تھکن اتنی نہیں ہوگی جتنی حضرت فاطمہ کی تھکن ہوا کرتی تھی۔ جتنی تھکن کے لیے وہ نوکر مانگنے چلی گئی تھی، اتنی تھکن ان آج کل کی عورتوں کو بالکل نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی اگر کام کاج سے تھک جاتی ہیں تو اس کے لیے تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کی ہوئی اس تسبیح سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھا لیں، بجائے نوکروں کو رکھ کے اپنے اخراجات بڑھانے کے۔ آپ اس تسبیح کو پڑھنا، روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنائیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ کی دن بھر کی تھکاوٹ، دن بھر کی تھکان، پریشانیاں اور دماغ میں چلتے ہوئے تمام خیالات کیسے ختم ہوتے ہیں، کیسے ہمارا رب آپ پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تسبیح ہے اور یہ اثر رکھے گی اور ضرور رکھے گی اور ایسی تاثیر دے گی، ایسا سکھ اور چین دے گی کہ آپ خود اس کے فائدوں پر حیران ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں اس تسبیح کو روزانہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔